اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں ایک سلائیڈ شو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلامک موومنٹ کے فیوچر کے حوالے سے۔ میں نے بہت سارے اسلامک اسکالرز ہیں ان سے بات کی ہے جو آج کے زمانے میں موجود ہیں، جو کرنٹ لٹریچر ہے اس کو ریویو کیا ہے، اپنی ہسٹری کو دیکھا ہے۔ میں خود اسلامک موومنٹ کے ساتھ سنس 1978 سے شامل ہوں، تو یہ جو سلائیڈز ہیں ان میں کوئی اسٹیٹمنٹ ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بیسیکلی از فوڈ فار تھاٹ، ڈسکشن کے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پہلی بات میں یہاں یہ کہوں گا کہ ہماری گروتھ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسکوپ اور پوٹینشیل کو دیکھیں اور اپنے چیلنجز کو دیکھیں اور اس کے حساب سے پلاننگ کریں۔ تو آج کی سلائیڈ شو میں کچھ آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جن کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کہ جو ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کوئی ایک آرگنائزیشن دین کا سارا کام، اقامت دین کا، حکومت الہیہ کا سارا کام نہیں کر سکتی۔ یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم کوئی دکاندار نہیں ہیں کہ ہم صرف اپنی دکان کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ کوئی اور دکان نہ کھول لے ہمارے سامنے۔ 10 دکانیں کھلیں فبہا نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ میں اور ہم میں فرق یہی ہے، صحابہ کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ کام ہونا چاہیے، ڈزنٹ میٹر کہ کس کے ذریعے ہوتا ہے، میرے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو، منزل کو حاصل کرنا ہے۔ فوکس منزل تھی، افراد یا جماعتیں نہیں تھیں۔ تو تحریک کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وی ہیو ٹو ڈیولپ اے نیٹورک، working relationship with many peoples, sometime even working relationship with our enemies, provided کہ ہمارا گول اور ٹارگٹ کیا ہے۔ understanding of circumstances, surroundings، اپنے ارد گرد کی ڈائنامکس کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، صورتحال کو سمجھیں، آپ کے چیلنجز کیا ہیں، رولز آف انگیجمنٹ کیا ہیں، آپ کا دشمن کون ہے، اس کے پاس کیا ٹیکنالوجی اور ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ کن لوگوں کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزوں پر آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ آپ آئسولیشن میں اور ببل میں رہ کر کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ ہماری تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے، چاہے وہ ایجپٹ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ الجیریا ہو، چاہے وہ تونسیا ہو، کہ ہم فیل ہوئے اس وجہ سے کہ ہم اپنے وقت کے ڈائنامکس کو اور سراؤنڈنگس کو سمجھ نہیں سکے۔ فرام سلوگنز ٹو سبسٹینس، ہمارے پاس نعرے ہیں، ہمارے پاس ایموشنز ہیں، لیکن ہمارے پاس سالڈ مواد نہیں ہے، سبسٹنس نہیں ہے ہمارے ایموشنز اور ہمارے سلوگنز کے اندر۔ بے شمار موقع پہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے نعرے تو لگائے، ہم نے جذباتی باتیں تو کی اور ہم نے لوگوں کے ایموشنز کو ابھارا، لیکن ڈیلیوری کا جب وقت آیا تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، ہم فیل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس سبسٹنس نہیں تھا، ہمارا ہوم ورک نہیں تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، ہم اس کی وجہ سے فیل ہوئے۔ یہ ایجپٹ میں بھی ہوا، یہ پاکستان میں بھی ہوا، یہ باقی ساری جگہوں پر تقریباً یہی ہوا کہ ہم فیل ہوئے۔ اونلی ریزن واز وی ہیڈ سلوگنز، وی ہیڈ ایموشنز بٹ نو سبسٹنس۔ اگلی بات جو سلائیڈ ہے، اڈاپٹنگ آل اویلیبل اینڈ نیسیسری ٹولز اینڈ مینس۔ دیکھیں، اللہ پر بھروسہ مومن کا بالکل ہونا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم اور مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب اور بہت سارے اور اسکالر یہ بات لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ نے 20 سے 22 وہ تدابیر اختیار کی جو آپ کے ہاتھ میں تھیں، جو آپ کی ریچ میں تھیں، جو ایکسیسیبل تھیں۔ تو آپ وہ سارے مینز اور ٹولز اڈاپٹ کرتے ہیں، انہیں ایکوائر کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو ظاہر بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، جو ریسورسز دیے ہیں، وہ ہیومن ریسورسز ہوں، وہ ٹیکنالوجی کے ریسورسز ہوں۔ اسی لیے وہ امام شامل کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب انہیں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا چیچنیا سے، تو انہوں نے جب اسٹیم انجن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں شکست دلوائی، یعنی ٹیکنالوجی نے۔ اپنے زمانے کی زبان کو نہیں سمجھیں گے، ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھیں گے، اویلیبل ریسورسز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو کامیابی کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں، اور کامیاب ہو بھی جائیں تو اس کو ہم
سسٹین نہیں کر سکتے. پریپریشن فار ٹمارو، کل کی تیاری. اسلامک موومنٹ نہ صرف یہ کہ آج کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیتی ہے، وہ کل آنے والے سوالات کے لیے تیار ہوتی ہے. ہمارے بارے میں یہ ایک پرسیپشن ہے اس وقت اسکالرز کے درمیان کہ تحریک اسلامی چاہے وہ پاکستان کی ہو، چاہے وہ امریکہ کی ہو، چاہے وہ ایجپٹ کی ہو، ہم 1980s میں رہتے ہیں آج بھی. اپنی میچورٹی کے حساب سے، اپنے ریسورسز کے حوالے سے، اپنے انٹلیکٹ کے حوالے سے اور اپنی تیاری کے حوالے سے. یعنی ہم 40 سال پیچھے ہیں، ہم ایک جنریشن پیچھے ہیں، ایک جنریشن کا گیپ ہے. یعنی ابھی ہمیں اس جنریشن کے گیپ کو اوور کم کرنا ہے اور پھر ہم جا کے فیوچر کی پلاننگ کریں گے. تو ہماری جو صورتحال ہے وہ کافی الارمنگ ہے. that we have to really work hard to keep ourselves up to date تاکہ ہم آج کے چیلنجز کو بھی فیس کر سکیں اور ہم کل کے سوالات کے جوابات بھی دے سکیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنی تیاری کو، اپنے ویژن کو، اپنے فوکس کو بہت بڑا ہورائزن دینا ہوگا. بیانڈ چیریٹی، یعنی چیریٹی کا کام کرنا، خدمت خلق کا کام کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک کام ہے ہمارا تحریک کا. لیکن اگر یہی ہماری آئیڈینٹی بن کے رہ جائے کہ ہم ایک چیریٹی آرگنائزیشن ہیں، تو یہ اسلامک موومنٹ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. یہ کام ہم ضرور کریں لیکن یہی ہماری آئیڈینٹی اور شناخت بن کر نہ رہ جائے، اور ہم اپنے ریسورسز کی تقسیم بھی بڑی حکمت کے ساتھ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم ساری اپنی اچھی ریسورسز جو ہیں وہ ایک طرف لگا دیں اور جو اصل کام ہے ہمارا، وہ کام ہمارا پیچھے رہ جائے. اوور کمنگ سم آبسٹیکل، خوف، احتیاط اور پروٹیکٹیونیس، حفاظت کرنی ہے. احتیاط، حفاظت کہ ہماری جو لیگیسی ہے، ہمارا جو ٹریڈ مارک ہے، ہماری جو روایات ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ خوف اور یہ احتیاط اس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ مارا ہے. یعنی وہ مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کی کہ ہمیں اجتہاد کی ضرورت صرف اپنے فقہی معاملات میں کرنے کی نہیں ہے، ہمیں اجتہاد کی ضرورت زندگی کے ہر معاملے میں کرنے کی ہے. تحریک کو بھی اپنے فیصلوں کے معاملے میں اجتہاد کی ضرورت ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اسپیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس خوف اور احتیاط کا جو یہ ببل ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنی جو لیگیسی ہے، جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں، ہم ان کو متاثر نہیں کریں گے، لیکن ہمیں سوچ کے نئے دائرے چاہیے، ہمیں سوچ کے نئے عنوانات چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس خوف اور احتیاط دس فیئر، انسیکیورٹی اینڈ پروٹیکٹیونیس، یہ مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے. یہ ہمارے لیے ایک آبسٹیکل ہے، یہ ہمارے لیے شیکلز ہے، یہ ہمارے لیے چین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جنریشن کا پرابلم ہے. یہ جنریشن جب ختم ہوگی، نئی جنریشن آئے گی، they can easily overcome this weakness. Honoring our legacy. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سلائڈ جب میں نے بنائی، یہ بڑی میرے لیے مشکل سلائڈ تھی، سب سے مشکل سلائڈ، اس لیے کہ مولانا ہمارے محسن ہیں. مولانا نے حقیقت میں ہمیں وہ راستہ دکھایا جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بدلا. تو اب اگر کوئی مولانا کے بارے میں یعنی تنقید کرتا ہے یا مولانا کی رائے سے اختلاف کرتا ہے تو ہم بعض اوقات بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. میں ٹھنڈے دل سے ایک بات پچھلے عرصے میں نے سوچی کہ ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. مولانا مودودی کا اپنا زمانہ تھا، مولانا مودودی اپنے زمانے کے حساب سے کام کر کے چلے گئے. بلکہ مولانا کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے زمانے کے نہیں بلکہ آئندہ آنے والے زمانے کے انسان تھے جو ان کی تحریریں ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آج جو ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں اس میں صورتحال بالکل مختلف ہے. لوگ مولانا سے اختلاف بھی کریں گے ادب اور احترام کے ساتھ، نئے راستے ہی بتائیں گے، نئے راستے سجھائیں گے، اور اس کلچر کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. ہمیں ان لوگوں پہ جو مولانا کے بارے میں کرٹک کریں یا تنقید کریں ان کے اوپر اپنے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر کی آوازوں کو بھی سننا چاہیے اور اپنے سے باہر کی آوازوں کو سننا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے. اگر ان میں کوئی چیز ایسی ہمیں ملتی ہے کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے ہماری اس سفر کے اندر، تو ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے میں کوئی ریلکٹنس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اوپننیس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی، تحریک کو یہاں پر بھی اور تحریک کو ساری دنیا میں یہ اوپننیس پیدا
کرنا ہوگی. بریجنگ دا انٹلیکچوئل گیپ, یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ اس وقت جو ہماری مسلم قیادت ہے, یعنی امام حضرات ہیں, شیوخ ہیں, اور جو ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں طبقے کے, ان کے درمیان گیپ دوبارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں, مولانا مودودی کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی زبان میں لوگوں سے گفتگو کی, لوگوں کے سمجھ میں آیا, سینس پیدا کی جو بات مولانا کرتے تھے. اب یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. منبر سے لوگ کھڑے ہو کر جو بات کرتے ہیں, ایک عام آدمی کو اس کی سینس نہیں بنتی. تو ہمیں یہ ٹریڈیشنل کنونشنل مدارس سے جو علماء نکلتے ہیں اس کلچر کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہوگا. ہمیں ایسے ادارے بنانے ہوں گے, ایسی یونیورسٹیز بنانی ہوں گی, ایسی سیمینریز بنانی ہوں گی کہ جو آؤٹ آف دا باکس سوچ کر آج کا جو ذہن ہے اس کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر سکے, ان کی زبان میں بات کر سکے. تو ورنہ آپ یقین کیجئے, یہ آپ مدارس بناتے چلے جائیں, آپ یہ حفاظ پیدا کرتے چلے جائیں, اگر آپ نے آج کی جو ضروریات ہیں ان کو نہیں سمجھا تو وہ جو کسی نے ایک بات کہی نا, وی آر اونلی بائنگ ٹائم فار آور ڈسٹرکشن, کہ آگے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. ہمیں وہ ذہن چاہیے کہ جو اوپن ذہن کے ساتھ آج کے مسائل کو سمجھ سکیں, آج کے زمانے کے حساب سے اجتہاد کر سکیں, لوگوں کو آج کے زمانے کے حساب سے چیزوں کا جواب دے سکیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لیگیسی کو بالکل فراموش کر دیں, اپنی روٹس کو فراموش کر دیں. نہیں, فاؤنڈیشن وہی ہوگی, لیکن آپ اس بات کو آج کے پرسپیکٹیو میں جب کریں گے تو لوگوں کے لیے وہ زیادہ ریلیونٹ ہوگی اور لوگ آپ کی بات کو سمجھ سکیں گے اور مان سکیں گے. اچھا, ایک اور بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے جو اور بھی زیادہ تشویشناک ہے. تحریکوں کے جو لوگ ہیں, اسلامی تحریکوں کے لوگ, ان میں اور اب جو نئی جنریشن پڑھ کر آ رہی ہے, اسلامک ایجوکیشن لے کر آ رہی ہے, ان کے درمیان گیپ بڑھ رہا ہے. یعنی تحریک کے جو لوگ ہیں وہ فلی اسکلڈ اور اکوپڈ نہیں ہیں, یعنی اپنے جو ان کا ڈومین ہے کام کا اس کے حوالے سے بھی, یعنی قرآن کا پڑھنا ہو, قرآن کے حوالے دینا ہو, احادیث پر عبور ہو, اپنی بات اور گفتگو کو مدلل انداز میں کیا جا سکے, حوالے دیے جا سکیں صحیح طریقے سے, اور ایک محفل میں ایک مدلل بات کی جا سکے, وہ انٹلیکچوئل سبسٹنس ہمارے کارکن اور ہماری لیڈرشپ کے اندر اب نہیں رہا. دیکھیں, جذبات, آواز بلند کرنا, نعرے لگا کر آپ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں شاید بہت تھوڑی دیر کے لیے, لیکن دور رس نتائج کے لیے اسلامی تحریکیں جو ہیں انہیں اپنے کارکنوں کی بھی فکر کرنا ہوگی کہ ان کے اندر وہ اسکلز پیدا کریں کہ جن اسکلز کے ذریعے وہ اپنی بات کو ایک بہتر انداز میں کر سکیں, اور جب وہ معاشرے میں جائیں تو لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ جو کارکن ہے تحریک کا, اس کے علم میں, اس کی انٹلیکٹ میں, اس کے دلائل میں, اس کی گفتگو میں, اس کی بات میں, اور جو ایک عام مسجد کے امام اور شیخ بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہم کوئی گیپ نہیں پاتے, بلکہ ان کی بات زیادہ وزنی ہے, اس میں زیادہ سینس ہمیں نظر آتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنے کارکنان کی اور اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس جو کرنے کے کام ہیں وہ 4 ہیں. ہمیں اپنا ذاتی تزکیہ کرنا ہے, ہمیں کمیونٹی ڈیولپ کرنی, اس گروپ کو بڑھانا ہے کہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوں جو اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر تحریک میں شامل ہو کر کر سکیں. ہمیں سوسائٹی ایٹ لارج کو سوشل اینڈ سیوک انگیجمنٹ کے ذریعے انگیج کرنا ہے. اور چوتھا ہمارا دائرہ ہے کہ ہمیں جو پالیسیز ہیں اور پالیسی میکرز ہیں انہیں انفلوئنس کرنا ہے, وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, یعنی تھرو الیکشنز اور انڈائریکٹلی. تو یہ 4 دائرے مولانا نے شروع سے طے کیے, اور مولانا ہی نے یہ بات کہی کہ جب تک آپ ان 4 دائروں میں ایک ساتھ کام نہیں کریں گے, آپ جب تک اس میں بیلنس نہیں رکھیں گے, آپ کوئی دور رس نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو آخری ہماری جو ٹارگٹ ہے حکومت الہیہ قیام کی اسٹیٹ کو ہم حاصل کر لیں, بغیر یہ 3 کام کیے, مولانا ہی کے الفاظ ہیں, اگر وہ آپ حاصل بھی کر لیں گے تو اسے آپ مینٹین نہیں کر سکیں گے. اور ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم محنت کر کے, تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم محنت کر کے ڈائنامکس کو سمجھے بغیر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اپنے سلوگنز اور ایموشنز میں سبسٹنس پیدا کیے بغیر, ایک اچھی گراؤنڈ ریالٹی پیدا کیے بغیر
اگر ہم لیڈر پر چڑھ کر, سیڑھی پر چڑھ کر اوپر پہنچ بھی جائیں گے تو ہم وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. 100 سال کی محنت کے بعد وہاں پہنچیں گے, کوئی ہماری ٹانگ کھینچے گا, پھر ہم زیرو پہ آئیں گے, پھر ہم محنت کر کے 100 سال میں وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور چند مہینے میں پھر ہم پیچھے آ جائیں گے. یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا؟ کرنے کا کام وہی ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی زندگی میں کیا. ایک سوسائٹی کو کھڑا کریں, ایک معاشرے کو کھڑا کریں, وہ کریکٹرز کھڑا کریں کہ لوگ قسم کھا سکیں کہ یہ دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں. آپ نے اگر معاشرے اور سوسائٹی میں کام کیا تو اسٹیٹ کو حاصل کیے بغیر بھی آپ اسٹیٹ پر رول کر سکتے ہیں. وہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے حکومت الہیہ کے لیے, لیکن وہ ایونچولی اٹ شوڈ ہیپن. دیٹس اے کمپوننٹ آف اوور اسٹرگل, but that is not the only goal of our life. That is not the only component of this whole struggle. یہ اس اسٹرگل کے باقی ونگز بھی ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے. ہم کو ایک بیلنس شیٹ اپنی بنانی چاہیے. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے بھی یہ بات کہی, اور ڈاکٹر شنقیطی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ آج کے زمانے کی حکمت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کم سے کم ریسورسز کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کر سکیں. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم نے زیادہ سے زیادہ ریسورسز استعمال کر کے کم سے کم نتائج پیدا کیے ہیں. 80 سال ہمارے سفر کو ہو گئے. 1941 سے ہم نے پاکستان میں سفر شروع کیا. باقی ملکوں میں کچھ میں اسی وقت شروع کیا, کہیں بعد میں شروع کیا. اگر ہم اپنی بیلنس شیٹ بنائیں کہ ہم نے جو ریسورسز انویسٹ کیے, ہیومن ریسورس, ٹائم, آورز, منی, انٹلیکٹ, اور اس کے نتائج ہم نے کیا حاصل کیے. نتائج ضرور حاصل ہوئے ہیں, امپیکٹ ہوا ہے, لیکن ٹینجیبل امپیکٹ that you can cash at any time. We have to really reconsider our methodology, our policies, our roadmap, the way we think, the way we work, the way we do things, کہ ہم کم سے کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نتائج کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اس کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا کرٹیکل انالیسس کرنا سیکھیں. تحریکوں میں اب یہ کلچر تو بالکل ختم ہو گیا کہ کوئی اپنے کام پر تنقیدی نظر ڈال سکے. باہر والے اگر کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمارے خیر خواہ بھی ہوں, تو ہم اس ونڈو کو کلوز کر دیتے ہیں, ہم ان پر مارک لگا دیتے ہیں کراس کا. لیکن ہم اپنے اندر کے لوگوں کو بھی انکریج نہیں کرتے اور کوئی تنقید نہیں کرتے کہ ہماری جو پالیسیز رہی ہیں پاسٹ کی, ہمارے جو فیصلے رہے ہیں, ہم نے جو راستے اختیار کیے ہیں وہ ٹھیک تھے, غلط تھے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے راستے ٹھیک تھے, ہمارے پالیسیز ٹھیک تھیں, تو آئندہ ہم زیادہ یکسوئی کے ساتھ انہی پالیسیز اور انہی روڈ میپس پہ کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر کہیں ہم نے غلطی کی, اگر کہیں ہم سے کہیں کوتاہی ہوئی, کہیں لغزش ہوئی, تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ وی شوڈ ڈو آور کریٹیکل انالیسز. ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے, اور اس کلچر کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اس پورے ہمارے سیٹ اپ کے اندر کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کچھ لوگوں کا کہ جو بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بات کو کر سکیں, ہمیں آئینہ دکھا سکیں, ہمیں ہمارا ماضی دکھا سکیں, اور اس کے فیصلوں کی روشنی میں نئی تجاویز ہمارے سامنے, نئے راستے ہمارے سامنے رکھ سکیں. آپ امیجن کیجئے کہ اگر تحریک نے پچھلے 80 سال میں ان چاروں چیزوں پر کام کیا ہوتا ایک ساتھ, ایک بیلنس کے ساتھ, آج اگر ہم اسٹیٹ کو حاصل نہیں بھی کر پاتے, لیکن ہمارا انفلوئنس سوسائٹی پر اتنا ہوتا کہ سوسائٹی میں کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کتنے شہر ہیں کہ ہمارا اتنا امپیکٹ اور انفلوئنس ہے آج. یعنی اتنے کم ایسے علاقے ہوں گے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ ہمارا اتنا امپیکٹ ہے. لیکن آج یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تحریک کے ساتھیوں کے لیے, وہ کہیں بھی ہوں, وہ ایجپٹ میں ہوں, وہ امریکہ میں ہوں, وہ پاکستان میں ہوں, وہ تیونیسیا میں ہوں, وہ الجیریا میں ہوں, کہ ہم اپنی بیلنس شیٹ بنائیں, ہم اپنی چیزوں کا جائزہ لیں, ہم اپنی چیزوں کا تنقیدی جائزہ لیں, ہم ان آوازوں کو بھی سنیں جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, اور ان آوازوں کو بھی سنیں جو ہمارے باہر سے اٹھتی ہیں, ہمارے ہمدردوں کی, ہمارے نقادوں کی, ہمیں سمجھانے کے لیے. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ریفریشنگ یور میسج, کہ اگر آپ نے 25 سے 40 سال کی کوشش کے باوجود کوئی میجر بریک تھرو نہیں کیا ہے اپنے کام میں, تو آپ کو اپنی دعوت کو ریفریش اور ری برانڈ کرنے کی ضرورت ہے.
نیا عنوان دینے کی ضرورت ہے، نئے چہرے سامنے لانے کی ضرورت ہے، نئے سلوگنز دینے کی ضرورت ہے، نیا تعارف دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر 40 سال میں آپ بریک تھرو نہیں کر سکے اور آپ نے بالکل اسی مونوٹونس انداز کے اندر، اسی لگے بندے انداز کے اندر کام کو جاری رکھا تو آپ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حکمت کے ساتھ اپنے اس تحریک کے کام کو سمجھ سکیں اور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم اس تحریک کا جو اسکوپ اور چیلنجز ہیں ان کو سمجھ سکیں، ہمارے جو ڈائنامکس ہیں کام کے حوالے سے ان ڈائنامکس کو سمجھ سکیں، رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں دنیا میں ان کو سمجھ سکیں، تو ہم بہتر پلاننگ کر سکیں، بہتر منصوبہ بندی کر سکیں اور ہم بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات، ڈاکٹر شنقیطی صاحب کی جو کتاب ہے اسلامی تمدن میں آئینی بحران، اس کا دیباچہ لکھا ہے راشد غنوشی صاحب نے، جو تیونس کی اسلامی موومنٹ کے روح رواں ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں اور اس کا دیباچہ لکھنے والے کون ہیں۔ اس میں بڑی اہم چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سفر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے بعد حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، 3 خلفاء تو شہید کیے گئے، پھر پورا ایک سلسلہ ہے امام حسن کا، امیر معاویہ کا، امام حسین کا اور یزید۔ یعنی یہ پوری تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز آئیڈیل اور ایک ہوتی ہے ریئلسٹک۔ تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ماڈل آئیڈیلی ہمارے ذہنوں میں ہے، آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں۔ ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ماڈل اپنا چینج کرنا پڑے، یعنی بالکل وہی ایگزیکٹلی یعنی ورڈ بائی ورڈ وہ ماڈل نہ ہو، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں، وہ فاؤنڈیشنز وہ ساری کی ساری بالکل وہی رہیں گی، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ٹائٹل چینج ہو جائے، عنوان چینج ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ڈیلیور کر سکیں جو اسلامی حکومت سے ریکوائرڈ ہیں۔ تو اس پر میں بہرحال اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے آؤٹ آف دا باکس جا کر چیزوں کو سوچا ہے، اور سوچ کے نتیجے میں ہمارے لیے نئے عنوانات، نئے دائرے بھی دیے ہیں سوچ کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ان کی بات سے اتفاق کرے، لیکن کم از کم ڈسکشن کا ایک پوائنٹ ہے کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ، یعنی ہماری ساری اسٹرگل کو آپ دیکھیں، پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی جو ڈیلیوری ہے اس ڈیلیوری کو بڑھا سکیں۔ اگر ہم بعض اوقات ہم 100% کے چکر میں جو ہم 50% ڈیلیور کر سکتے ہیں، ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں خود گواہ ہوں بے شمار چیزوں کا کہ تحریکوں کو مواقع ملتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کم از کم کسی حد تک ڈیلیور کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس میں کہ ہم 100% جب تک ڈیلیور نہیں کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ہم 50% پر اور 70% پر اور 80% پر بات نہیں کر سکتے۔ یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، یہ مصلحت کے بھی خلاف ہے، یہ حالات اور واقعات کے بھی خلاف ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپشنز کو بھی کھلا رکھنا چاہیے اور نئے عنوانات، نئے دائرے بھی تلاش کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔